بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ 17 رمضان کو اور 17 مارچ 626 ہی کو غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور آج بھی 17 رمضان ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سب مساجد، مدارس، محراب و منبر، اخبارات، رسائل و جرائد، ڈائجسٹ اور جہاں تک بھی جیسے بھی ہے ہر جگہ غزوہ بدر بیان ہو رہا ہے۔ ہم بھی غزوہ بدر بیان کریں گے۔ رمضان سے غزوہ بدر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم تو مرے جاتے ہیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ روزہ تو غزوہ بدر والوں کا بھی تھا، روزے کی حالت تھی۔ ہمارے پاس تو دسترخوان میں، سحری میں، افطاری میں اتنا کچھ ہوتا ہے، ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز یہ سامنے پڑی ہیں ان میں سے کون سی کھائی ہے، کون سی نہیں چکھی، کون سی چکھی ہے۔ ایک ایک نوالا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک تھی، بے سر و سامانی تھی۔ ہم غزوہ بدر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بدر سے پہلے، ایک بدر، اور ایک بدر کے بعد۔ اب ہم پہلا ذکر کریں گے۔ آج کل غزہ کشمیر کو تو ہم بھول ہی گئے۔ فلسطین کا قضیہ کسی حد تک خبروں میں ہے، وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسرائیل کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کیا تجربات کیے، انہوں نے کیا کچھ کر دیا، ان کی چیزوں کی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ظلم ہو گیا، وہ کر دیا۔ ارے تمہارے ساتھ ہونا ہی چاہیے۔ کبھی اپنی عادات پر غور کیا ہے؟ سچی بات بتاؤں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، دنیا کی میں نہیں کہتا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 51-52 سال کا ہو چلا ہوں، میں شیشان کا بائیکاٹ سن رہا ہوں، قادیانیت کی مذمت، قادیانیت کو کافر، قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، ان کو کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر 5-7 سال کا بچہ ہوش میں آ سکتا ہے تو مجھے 45-46 سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں، قادیانی کافر ہے، قادیانی یہ ہے، قادیانی وہ ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیا کریں؟ ایک ان کی شیزان کا توڑ نہیں کر سکے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ایک شیشان نہیں بنا سکے، اور تم ختم نبوت کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ کیا بگاڑ لیا تم نے؟ یہ جتنے بھی حاجی نمازی پھرتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے یہ جبے کلے والے جنہوں نے ختم نبوت کا ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، بدنیتی اور بے ایمانی، ذخیرہ اندوزی کا یہ عالم ہے کہ ایک شیزان ہم مارکیٹ میں لانچ نہیں کر سکے۔ انہوں نے 20 چیزیں مارکیٹ میں پروڈکٹ کی ہوئی ہیں، اسرائیل کی اتنی چیزیں لسٹ بنا کر بھیج دیتے۔ مسلمان ہو تو یہ کر دو، پیپسی کو چھوڑ دو، کوک کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، یہ بھی اسرائیلی، یہ بھی اسرائیلی۔ تم مر گئے ہو، تمہارے پاس تجارت نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ لیکن کرنا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو ہم آپس میں تو ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، خاندانوں کے خاندان ہم ایک دوسرے کو فائر کر کے ہلاک کر دیتے ہیں، اسرائیل کو ہم بددعا سے مارتے ہیں۔ 2 چیزیں تھی، ایک تو یہ تھا کہ جب کوئی بھی چیز نہیں اٹھتی ہے تو اس کے خلاف معاشرتی بغاوت ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، مقاومت ہوتی ہے۔ یہی چیز اسلام کے خلاف ہے،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام دشمنی میں ہوا تھا، یہ اس بنیاد پہ کہ ہم یا جو اہل مکہ تھے وہ اس بنیاد پر وجدنا آبانا لہا بدین، ہم نے تو انہی کا جو ہے نا جو یہ کہتا ہے نا بھائی لات بھی نہیں ہے، عزا بھی نہیں ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، وہ یہ کہتا ہے ایک کی بات مانو، یہ عجیب بات ہے یار، ہم تو اتنے لوگوں کو مانتے ہیں، اتنے خدا کو مانتے ہیں، یہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ خدا کرتا ہے، اگر یقین ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کے بعد معاشرتی جو لاگ بندیاں تھی، معاشرتی جو حد بندیاں تھی، انہیں ان کے خلاف جب مسلمانوں کی آواز تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتنا کام نہیں کیا جتنا اپنے آباء و اجداد کی حمایت، ان رسومات، ان روایات کی پاسداری میں مزاحمت، یہی کام اصحاب کہف کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یا اگر کسی کو بتانا مت، یا تو وہ ہمیں مار دیں گے یا پھر اپنے آباء و اجداد کے اسی دین میں واپس ہمیں لے جائیں۔ نظریات تھے، حد بندیاں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نئی تھی ان کے لیے، نہیں، وہ چلتے تھے۔ اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھ کے دیکھیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں، آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں تو کفار مکہ یا مکہ والے جب اسلام نہیں آیا تھا نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، وہ اللہ تو یہ کہہ رہا اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر، کیا تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ کی تولیت کو ہی اللہ پہ ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، افطاری کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اپنی جال سازی، دو نمبری، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی اور فراڈ، قبضہ، ہر چیز کو جواز بنا کر یہ غریبوں کے ساتھ، ہم تو خدا کے ساتھ جو ہے نا، جو ہم آپس میں معاشرے میں رشوت لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، یہی کچھ ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کی زمین دبا لی اور تھوڑا سا جو ہے نا صدقہ خیرات کر دیا اور مدرسے میں مسجد میں لگا دیا، جی بہت نیک آدمی ہے وہ، پیسہ کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ نظریات کی جنگ تھی۔ جب دیکھا کہ بھائی ابھی اسلام کے ماننے والے جو ہیں ان سے وسائل سلب کر لیے جاتے ہیں، ان کی رہائشیں سلب کر لی جاتی ہے، خاندان ان سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بے سرب، اچھا بھائی یہ مارتے پیٹتے ہیں، ایسے کرو، یہاں سے نکلنا شروع کرو۔ لیکن جو اندر آگ تھی نا، آگ مسلمانوں کے ایمان کی، کہ ہم یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اللہ ہے۔ جب بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات میں یہ ہے کہ جب وہ ان کی جان نکلنے لگی نا تو وہ کہتے ہیں فست برب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ دو نظریات کا تقابل ہے، دو چیزوں کا تقابل ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں یہ کر دیا مسلمانوں نے، یہ کر دیا، نصرت خدا بندی ہوئی، فرشتے اترے، ایسے اتر گئے فرشتے، 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، ڈھالے ہیں، اور وافر مقدار میں رسد موجود ہے، کھانے کے لیے اشیاء موجود ہیں، تمام فوج کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ سب وسائل موجود ہیں۔ اس طرف دیکھو، کچھ بھی تو نہیں، جوڑ جنگاڑ کے سب چیز کر کے وہ بچے جو ابھی ابھرتی عمر میں تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم بھی جائیں گے، بھائی تم چھوٹے ہو، نہیں ہم بھی جائیں گے، ایڑیاں اچک رہے ہیں، دبک رہے ہیں، کہیں کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ تو کم عمر ہے، تو چھوٹا ہے، تو بچہ ہے، تو نہیں جا سکتا۔ کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں ایسے، بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے، ایک آپ دیکھیں عجیب ایک منظر ہے، کامیابی کے اسباب ہیں، دو بچے آ گئے، اب وہ دونوں صف میں کہتے بھائی تو چھوٹا ہے تو نکل جا، ہاں تو کچھ ذرا دکھائی دے رہا ہے، تو اب آ جا۔ اب اسے سلیکٹ کر لیا گیا، دوسرا بچہ آتا ہے، کہتا ہے مجھے، کہتا نہیں، کہتا میں اس سے طاقتور ہوں، جسے سلیکٹ کیا ہے میں اس سے طاقتور ہوں،
میں جنگ کر لوں گا، میں تلوار چلا لوں گا، یہ کرو، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے گھول کروا لو، گتھم گتھا کروا لو، مقابلہ کروا لو۔ اب ہوتا ہے جب وہ دونوں کے ہاتھ پڑتے ہیں، وہ منہ کے کان کے قریب جا کہتے ہیں بھائی تو سلیکٹ ہوئی گی، اور تو نیچے گر جائے گا، تو جب بھی سلیکٹ ہے، اور میں اوپر آ گیا تو میرا نمبر لگ جائے گا، تو گر جانے اللہ گر گیا، کہتا ہاں اب یہ دونوں کی تدبیر کام کر گئی، یہ جذبہ ہے بدر کا، بھاگے جا رہے ہیں، 70 اونٹے، 10 گھوڑے ہیں، 70 تلوار، ارے کیا یہ سامان ہے، یہ لڑائیوں کے سامان ہے، پیدل بھاگے جا رہے ہیں، جوتے نہیں ہیں، بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، پانی تک نہیں ہے، لڑائی کس سے؟ بدر بیان کرنا آسان ہے، کچھ تو دیکھو کس سے لڑ رہے ہیں، ابو بکر اپنے بیٹے پر تلوار چلا رہا، باپ بیٹے کے مقابلے پہ، بھائی بھائی کے مقابلے پہ ہے، بھتیجے ہیں، تایا ہے، چاچا ہے، سگا بھائی ہے، سگا باپ ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، نظریات ایسے لڑے جاتے۔ ہم مسلمان غزوہ بدر میں یہ ہو گیا، غزوہ بدر، ارے حیا نہیں آتی ایسی بات کرتے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ جو کفر پر تھے، داد دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ سچے تھے، وہ کہ انہیں منزل معلوم نہیں تھی، لیکن وہ اپنی دھن میں پکے تھے۔ غزوہ بدر میں کیوں اتنا بوال مچا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم سے باغی ہو کے گئے نا، معاشرے سے باغی ہو کے گئے، ہمارے خاندان سے، ہماری روایات سے، ہمارے معاملات سے، ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ سب نے مال تجارت میں اپنا حصہ ڈالا تھا، عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے تھے، جمع پونجیاں اس قافلے کے حوالے کرتی تھی، وہی قافلہ جس کے بارے میں فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، وہ جو منظر تھا، وہ جو قافلہ جو وہاں سے نکل کر جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز ضرور دوں گا، قافلہ دوں گا یا فتح دوں گا۔ تم قافلے کی جو ہے نا انتظار میں تھے، تم نے قافلے کا کہا تھا کہ وہاں سے مال مل جائے گا، کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، کچھ وسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ کپڑے بن جائیں گے، جو فاقے گزر رہے ہیں بہتر ہو جائے۔ اللہ فرماتا نہیں، میں تمہارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ نے قافلہ نہیں دیا، وہ تلوار دی۔ ہاں ہاں، پھر وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سب جھونک دیا، اور پھر جب خطرہ محسوس ہوا کہ کافرہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں جا کر حال دوال مچائی کہ بھائی آ جاؤ، اپنے قافلے کو بچا لو، یہ تمہاری معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اگر یہ قافلہ لٹ گیا نا تو تم کنگلے ہو جاؤ گے، تمہاری سرداریاں سب ناک کے بل گر پڑیں گی۔ وہ مجبوراً وہاں سے نکل، انہوں نے اپنا کلچر بچانا چاہا تھا، اپنی انا بچانی چاہی تھی، اپنے باپ دادا کا دین بچانا چاہا تھا۔ اس طرف مسلمان تھے، وہ بھی کہتے نہیں بھائی، جو نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اب آئے جمعے سے جمعے 8 دن تو ہوئے تھے، ابھی تو اچھی طریقے سے سامان سفر بھی نہیں کھلا تھا مکے سے آئے ہوئے کو۔ مہاجرین نے تقریر کی، ہاں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منشا مبارک انصار کی طرف تھی۔ ایک صحابی تاڑ گئے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے انتظار میں ہیں، یا رسول اللہ آپ کہیں گے نا تو سمندر میں کود پڑیں گے، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، آپ ہمیں کمزور مت سمجھے۔ پھر دوسرے صحابیت مقداد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم خود تلوار چلائیں گے، ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھا، اور جنگیں ایسے نہیں ہوتی جیسے تم لڑتے ہو بدواؤں سے، تم اسرائیل کی توبوں میں، راکٹوں میں اور ان کے ڈرونز میں تم کیڑے ڈالنے شروع کر دیے، تم نے ایسے کیڑے پڑتے ہیں، ایسے ڈرون گرتے ہیں، باری باری، ایک اونٹ پر 3 ہے، ایک بیٹھتا ہے، کوئی ایک پیدل چلتا ہے، 2 بیٹھتے، پھر اس کی باری آتی تھی۔
مورال کتنا بلند، اس کنویں پر قبضہ کر لیا جو سب کے لیے سرابی کا سبب تھا، مسلمانوں کے لیے بھی کفار کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ جو کنواں ہے نا یہ سب کے لیے، اسے مت روکنا، پانی پینے دو، ان کا حق ہے بنیادی طور پر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے یہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، بجلیاں کاٹتے ہیں۔ خیر، کام ہو گئے، سب بندی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں وہاں سے فرشتے اترے، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا۔ ارے نہیں، یہ بارشیں بورشیں کچھ کام نہیں کرتی جب تک انسان کے اندر جذبہ نہ ہو۔ بارش تو ان کے لیے بھی ہوئی تھی، ان کے لیے نہیں تھا یہ، لیکن وہاں چودھری زیادہ تھے، وہ نہیں ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا۔ وہاں کہتے بھائی جو نبی نے فرما دیا برحق ہے، کٹ مارو۔ یہاں وہاں انتشار ہی انتشار تھا، وسائل زیادہ تھے، افرادی قوت زیادہ تھی، ان کی طاقت و حیبت زیادہ تھی۔ اس طرف اطاعت ہی اطاعت تھی، نہ بے سر و سامانی ہے لیکن اطاعت ہے، کھڑے بس ٹھیک ہے، ہاں بھائی۔ جنگ بندی کی لام بندی ہو رہی ہے، لام بندی میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں، جوتے نہیں ہیں، پورے کپڑے بھی تن پہ نہیں ہے، زرا تو دوسری بات ہے، کپڑے تک نہیں ہے۔ نبی کا فرمان، فرما بھائی جیت آ گئی۔ پھر وہاں روتے ہیں، یا اللہ یہ ہے میری جمع پونجی، یہ ہے میری جمع پونجی، یہ 313۔ اور پھر حق بجانب تھے، کہہ دیا یا اللہ یہ میری محنت ہے، مولا یہ اجڑ گئے نا، یہ کٹ گئے، یہ تباہ ہو گئے، تو تیرا نام دنیا میں کوئی نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے تیری خدائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں محمد جتنی میں نے محنت کی ہے نا، یہ کھیتی اگر آج اجڑ گئی نا تو اسے سب سر سبز و شاداب کو نہیں کر سکے گا۔ مناجات کیا تھی، عرش کو تھرا دیا جبریل، بس صدیق اکبر باہر آپ کی ردائے مبارک چادر کو پر کہا اللہ بس، اے اللہ کے رسول بس کافی، آپ کے خلاف اب کوئی بھی کائنات کی قوت نہیں آ سکتی، صرف وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں امنت النعاس یغشا طائفہ، نیند اتارتی، اونگ اتارتی۔ جب پریشانی کے عالم میں کسی کو نیند اونگ آنے لگ جائے تو اس پریشانی کی حیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی معاملہ ہے، پریشانی میں سب سے پہلے نیند اڑتی ہے۔ صحابہ کرام اونگ رہے ہیں، صفوں میں کھڑے ایسے اونگ رہے ہیں، 313 سے 14 لوگ کام آئے، 13 کو بدر میں ہی وہاں دفنا دیا۔ ایک صحابی تھے زخمی تھے، راستے میں دم توڑا، ان کی قبر الگ ہے۔ یہ ہے غزوہ بدر، سب چیز قربان کرتی، مدینہ فارغ ہے، اجڑے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وسائل کچھ نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں والذین آووا ونصروا، کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جنہوں نے ٹھکانہ دیا۔ ان کو کہتے تھے کہ جب کہیں جاتے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بھئی ہمارے جیسا بن جاؤ، ہمارے جیسے۔ یہ ہے غزوہ بدر، یہ پہلے اسباب ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، یہ ہیں غزوہ بدر کے پہلے اسباب۔ اختلاف کو چھوڑو، ممکنہ وسائل، دستیاب وسائل کو چھونک دو، انتشار و افتراق کو چھوڑو، اطاعت میں آ جاؤ، اور پھر جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا فتح اس کے گھر کی لونڈی ہوگی۔ اور اگر اتفاق کی جگہ انتشار ہوا تو پھر جو مکے والوں کا حال تھا، اسلحے سے لدے پدے پڑے تھے، وسائل سے مالا مال تھے، افرادی قوت سے بھی زیادہ تھی، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ آتے تھے، نہیں ملے۔ ہم تو کہتے ہیں فرشتے اتر آئے، اللہ کی مدد آ گئی، یہ آ گئے، ایسے ہی اترتی ہے اللہ کی مدد؟ اور اترنے کے لیے کچھ سبب تو چاہیے۔
ایک آدمی کہے کہ ایک آدمی اوپر پہاڑ پہ چڑھا تھا، وہ پل بھر میں نیچے آ گیا. کیسے آ گیا؟ یا تو ان کے پاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ وہاں سے دوڑ لگائی اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ نیچے آ گیا، تو اس کی طاقت کی داد دینا پڑے گی. اور یا پھر اس طاقت کی یا اس سہارے کی جس پر وہ سیڑھی پر آیا یا اس لفٹ سے آیا، وہ ذریعہ دیکھنا پڑے گا، تب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آئے گا. اور اللہ کی جو آسمانوں سے جو مدد ہے، جو نصرت ہے، ایسے ہی آ جائے گی؟ اس کے لیے اسباب چاہیے، تب وہ چیز آتی ہے. ایسے نہیں اترتے ہم کہتے ہیں مظلوم ہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر، اور اندھیر ہی اندھیر ہے تمہارے نظریے کے مطابق. نہ تو تم اللہ کی مانتے ہو، نہ اللہ کے قوانین کو اپناتے ہو، اور نہ ہی یہ چیز کرتے ہو. تو بدر ایسوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے جیسوں کے لیے نہیں تھا، وہ ان کے لیے تھا. ہم ایک بات ہو جائے ہمیں ہزاروں بہانے یاد آ جاتے ہیں، ہم تعبیرات کرتے ہیں. وہی یہود کی خصلت جنہیں ہم رات دن بددعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہ کامیاب کیوں ہیں؟ ان صفات کی بنیاد پر جو مسلمان کی تھی وہ صفات انہوں نے اپنا لیے، نام نہیں بدلا. اور جو ان کی ناکامی کے اسباب تھے وہ ہم نے اپنا لیے ہیں. ہم نے اپنی مہر مسلمان کہہ کے لگائی ہے، انہوں نے یہودی کہہ کے لگائی ہے. لیکن نام سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ من بطا بھی عملہ لم یسرا بھی نسبہ، جس آدمی نے عمل کے میدان میں کوتاہی کی اس کا نسب نامہ اسے آگے نہیں لے جا سکتا. کوئی کہتے ہیں کوئی پیر کا بیٹا ہے، کوئی مولوی کا بیٹا ہے، کوئی حضرت کا بیٹا ہے، کوئی محقق کا بیٹا ہے، کوئی محدث کا بیٹا ہے، سب گند ہیں، کوئی بھی کارآمد نہیں ہے. جو آدمی کارآمد ہوتے ہیں نا، انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں میرا باپ کون ہے، ان کا عمل بولتا ہے. آج کا اتنا ہی ہے. آگے اب غزوہ بدر میں، میدان بدر میں کیا ہوا، اگلا حصہ آگے آتا ہے. وما علینا الا البلاغ.